سب مسائل کا حل قومی واک و اختیار ہے. جب تک پالیسیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوں گی، اس کی فورن پالیسی اس ہمسائے کے ساتھ اس کے مفادات کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے، وہ استعماری پالیسی ہوگی، وہ پنجاب کی بالادست قوتوں کی پالیسی ہوگی کے نام سے ہو رہے ہیں. چاہے ارنائی میں ہو، چاہے دکھی میں ہو، چاہے یا پھر آپ لورلائی میں ہو، چاہے یہ کھنگری میں ہو، چاہے یہ پھر کسی اور بیلٹ میں ہو. یہ ایک سازش کے تحت یہ واردات ہو رہے ہیں. کوئلے کے جو ہمارے ٹرکس ہیں ان کو آگ لگانا، ان کے اوپر فائرنگ کرنا، ان سے بتہ وصول کرنا، اور جو بتے کے اکاؤنٹس ہیں وہ لاہور کے اکاؤنٹس ہیں. جو بتہ جن بینکس میں جمع ہوتا ہے وہ جناح روڈ کوئٹہ کے بینک برانچوں میں وہ بتے جمع ہوتے ہیں. ہمیں سمجھ تو اس بات کی نہیں لگتی کہ آج اگر پشتون بیلٹ سے کوئی ٹرک ہو، معدنیات کے کچھ بھی ہو جو مقامی لوگوں کے، اسے بلوچ علاقوں میں نشانہ بنایا جاتا ہے. کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ واضح بات تو یہ ہے کہ پشتون بلوچ جو ایک جٹ ہو رہے ہیں، ہمارا جو اتفاق بن رہا ہے، ہم ایک ساتھ ہو کے پنجاب کے خلاف، پنجاب کی بالادستی کے خلاف جو جدوجہد کر رہے ہیں، اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے یہ واقعات ہو رہے ہیں. یہ تو ہمیں سمجھ ہے کہ الاٹمنٹ کون کر رہے ہیں. دیکھیں، الاٹمنٹس اس اعلامیے میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ جو بھی الاٹمنٹس ہیں، چاہے وہ ابھی کے الاٹمنٹس ہو، چاہے وہ پرانے الاٹمنٹس ہو، چاہے وہ 100 سال پرانے الاٹمنٹس ہو، ان سب کو کینسل کیا جانا چاہیے. الاٹمنٹ کے حوالے سے ہر ایک انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا بیانیہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے زبان پہ یہ بات ہونی چاہیے کہ الاٹمنٹ ہم برداشت نہیں کریں گے. چاہے وہ احمد ولی خان صاحب الاٹمنٹ کرے آ کے ہمارے علاقے میں، پشتون علاقے میں، چاہے وہ اظہر خان صاحب کرے، چاہے وہ خوشحال کرے، چاہے بلوچ بیلٹ میں نوابزادہ صاحب کرے، چاہے بلوچ بیلٹ میں کوئی اور کرے، بلوچوں کی سرزمین الاٹ کرے اپنے نام پہ، ہم اس الاٹمنٹ کی بھی خلاف ہیں. یہ ایک دوہرا معیار ہے کہ بس الاٹمنٹ پشتون بیلٹ میں بلوچ الاٹمنٹ نہ کرے، سندھی نہ کرے، سرائکی نہ کرے، پنجابی نہ کرے. بلوچ بیلٹ میں پھر اسی طرح پشتون نہ کرے، سندھی نہ کرے، سرائکی نہ کرے، پر ایک بلوچ آ کے ساری سرزمین الاٹمنٹ کر لے، وہ قابل قبول ہے. یہ قابل قبول نہیں ہے. پشتون بیلٹ میں آ کے ایک پشتون ساری سرزمین الاٹ کر لے، یہ قابل قبول نہیں ہے. تو وقت کی کمی کی وجہ سے ایک نقطہ ہم بار بار پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. ان سب مسائل کا حل قومی واک و اختیار ہے. جب تک پالیسیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوں گی، جب تک حقیقی نمائندے نہیں ہوں گے، جب تک صوبائی خود مختاری نہیں ہوگی، جب تک یہ ملک حقیقی فیڈریشن نہیں بنے گا، جب تک اس ملک میں وفاق کے پاس ماں سوائے ان 4 ڈپارٹمنٹس کی ہے، جو آپ کی کرنسی ہے، جو آپ کے مواصلات ہے، جو آپ کی فورن پالیسی ہے، اور جو آپ کے مسلح افواج ہے، جب تک یہ 4 محکمے وفاق کے پاس، اور ان میں بھی فوج میں برابری ہو، چاہے اگر اس 100 بندے فوج میں ہو تو اس میں 20 بندے وہ بلوچ ہونے چاہیے، 20 سندھی ہو، 20 سرائکی ہو، 20 پشتون ہو. اگر آپ کی فورن پالیسی ان 5 قوموں کی مشترک فورن پالیسی نہیں ہوگی، اگر آپ کی فورن پالیسی جو صوبہ جس ملک کے ساتھ اس کا ایک بارڈر ہے، اگر اس کی فورن پالیسی اس ہمسائے کے ساتھ اس کے مفادات کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے، وہ استعماری پالیسی ہوگی، وہ پنجاب کی بالادست قوتوں کی پالیسی ہوگی، وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اور وہ فورن پالیسی ہمارے خلاف وہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں، بربادی کا ایک سبب بن سکتا ہے. تو اگر ہم اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں
تو ہمیں اپنی آزادی خود مختاری کے لیے لڑنا ہوگا۔ اگر اس ملک کے مقتدر حلقے یہ چاہتے ہیں کہ بلوچ ان کے ساتھ بیٹھے، ایک غلط فہمی ہے، یہ ایک غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ بس جو مسلح افراد ہے وہ ناراض ہے۔ ایک چیز یاد رکھے، میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 99.9% بلوچ قوم وہ اس وقت اس ملک سے ناراض ہے، جن کے ہاتھ میں کتابیں ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو لائرز ہیں، جو عقل کے وہ کیا کہتے ہیں خاوند ہم کہتے ہیں، جو سیاسی سوچ رکھتے ہیں، جو پرامن ہے، وہ 99.9% بلوچ آپ سے ناراض ہے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں۔ آپ اس طرح سے ہمیں ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے اپنے لگایا ہوا ہے کہ بس چند افراد جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے بس وہ ناراض ہے اور باقی سارے خوش ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں، مولانا صاحب کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے۔ مولانا صاحب وہ شاید وہ کہے کہ میں کمپرست نہیں ہوں، وہ ایک مذہبی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، پر وہ اس ملک کی جو داخلہ اور خارجہ پالیسی ہے اس سے مطمئن نہیں ہے۔ وہ جو اپنے قومی واک و اختیار جو ان سے چھینا گیا اس سے مطمئن نہیں ہے۔ اسی طرح پشتون آپ کی ان پالیسی سے مطمئن نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا جب تک آپ اپنی پالیسی صحیح نہیں کریں گے۔ ہم مشکور ہیں، ایک بات مولانا صاحب نے کہی بہت اچھی کی کہ ایک وہ بنایا جاتا ہے کہ نہیں بس ایک اے پی سی ہو چکی اگلی کی کیا ضرورت ہے، ایک نشست ہو چکی اگلی کی کیا ضرورت ہے، ہم صرف نشستیں کر رہے ہیں۔ تو قوموں کی تاریخ میں ایک دور آتا ہے، جب اس دور میں وہ ایک دن کا نہیں ہوتا، ایک مہینے کا، ایک سال کا نہیں ہوتا، وہ کئی سالوں کا ایک دور ہوتا ہے جس میں وہ بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ 1000 دفعہ بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اس چیز کو سنجیدہ عمل ایک کرتے ہیں، پھر بعد میں اس کے اوپر لائے عمل کرتے ہیں۔ تو اب اگر ہم مل بیٹھ کے بات چیت کے دور میں چل رہے ہیں تو ہم اسے ایک سنجیدہ سیاسی عمل، ایک مفاد کا عمل، ایک فائدے کا عمل سمجھتے ہیں، جس میں ہم عوامی نیشنل پارٹی اور بالخصوص ایمن ولی خان کا ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے بار بار ہر موقع پہ ایک اے پی سی بلائی ہے جس کے مثبت نتائج نکلے ہیں۔ تو وقت کی کمی کی وجہ سے میں مشکور ہوں ایمن ولی خان صاحب کا اور عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر اظہر خان صاحب کا، بڑی مہربانی۔